یہ بیماری آج کی نہیں بلکہ 65 برس سے لاحق ہے۔ 1958 سے اب تک پاکستان 23 بار IMF کے پاس گیا۔ ان پروگراموں کے زیر سایہ پاکستان نے 75 میں سے اب تک 35 برس گزار لیے۔ گویا اوسطاً پاکستان کو ہر 3 برس بعد IMF کی ضرورت پڑتی ہے۔ 1988 سے تاحال 35 برس میں سے 23 بجٹ ایسے گزرے ہیں جن میں پاکستان کو مسلسل توازن ادائیگی کا سنگین خسارہ درپیش رہا۔ لہٰذا کشکول توڑنے کے بھڑکیلے عزم کے باوجود اس پورے عرصے میں IMF کا دامن تھامنا پڑا۔ ایوب خان سے آج تک کوئی ایسی حکومت نہیں گزری جس نے IMF سے رجوع نہ کیا ہو۔ آخر پاکستانی معیشت کو ایسی کون سی بیماری لاحق ہے جس کا 65 برس میں 1 درجن سے زائد حکومتیں بھی علاج نہ کر پائیں، بلکہ مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی اور اپنے تئیں ہر طرح کی دوا کی۔ 1972 سے اب تک ٹیکس ڈھانچے میں اصلاحات اور ٹیکس کا دائرہ بڑھانے کی لگ بھگ 15 سنجیدہ کوششیں ہوئیں۔ کمیشنوں اور کمیٹیوں کی موٹی موٹی رپورٹیں بھی بنی، مگر ہر رپورٹ کے ساتھ موٹی گردنیں اور موٹی ہوتی چلی گئیں اور پتلی گردنیں ہر آہنی اور معاشی کھانچے میں ٹھوسنے کی کوشش ہوتی رہی۔ یہ مصیبت نہ آسمان سے اتری اور نہ ہی یہود و نصارہ کی سازش، بلکہ یہ مصیبت ہم نے برسہ برس کی محنت سے خود اپنے لیے دن رات ایک کر کے کھڑی کی ہے۔ جب بین الاقوامی ادارے چند برس پہلے لال بتی دکھا رہے تھے تو ہم مذاق سمجھتے ہوئے یہ کہہ کر ٹال رہے تھے کہ یہ لوگ ہماری ترقی سے جلتے ہیں۔ مثلاً اپریل 2021 میں اقوام متحدہ کی ذیلی ترقیاتی ادارے UNDP کی نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ میں کھل کے بتا دیا گیا تھا کہ معیشت کے کنویں سے جب تک بالائی 1% طبقے کو حاصل مراعاتی کتا نہیں نکلے گا، 40,000 ڈول پانی بھی نکال لیں تو کنواں پاک نہیں ہوگا۔ یہ رپورٹ کسی مقامی ادارے، کسی سرکردہ سیاسی جماعت کے پروپیگنڈا سیل نے نہیں بنائی، بلکہ UNDP نے مرتب کی تھی۔ اس کے مطابق حکمران، اشرافیہ، کارپوریٹ، ناخدا، بڑے صنعت کار، سرمایہ کار، بینکنگ سیکٹر، سیاسی اور روحانی قوت سے لیس جاگیردار اور اہل سیاست اور عسکریہ کو لگ بھگ 18 ارب ڈالر سالانہ کی براہ راست یا بلا واسطہ مراعات و سہولتیں میسر ہیں۔ اس 1% طبقے کو ترجیحی بنیادوں پر تعلیم، صحت، انصاف، سرکاری محکموں کی خدمات اور ٹیکس چھوٹ و ترغیبات کے ذریعے سرکاری خزانے تک مکمل رسائی حاصل ہے، جبکہ ٹیکسوں اور ڈیوٹیوں کی مد میں اس طبقے پر بوجھ لگ بھگ 10% ہے۔ باقی 90% بوجھ ان طبقات نے اٹھا رکھا ہے جن کا ان جلی و خفی مراعات و ترغیبات سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ ان کی حیثیت اس گدھے کی ہے جس پر 1% طبقہ مسلسل سواری گانٹ رہا ہے۔ سیاسی جماعتوں، پارلیمنٹ، عدلیہ و عسکریہ سمیت ہر کلیدی ادارے کی کلید اس طبقے کے ہاتھ میں ہے۔ جب بھی امداد اندرونی و بیرونی طور پر قرضوں، منافع، گرانٹ یا کرائے کی شکل میں حاصل ہوتی ہے، وہ اسی طبقے میں اوپر ہی اوپر بڑھ جاتی ہے، اور اس مراعاتی میز پر جو تھوڑی بہت ہڈیاں بچ جاتی ہیں وہ باقیوں کے حصے میں آ جاتی ہیں، اور وہ ان ہڈیوں پر لگے گوشت کے تھوڑے بہت ریشے جھنجھوڑ کر ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ قوانین سازی بھی 1% لوگ 1% کے مفاد میں کر کے 100% پر لاگو کرنے کے لیے اسے قومی قانون سازی کی ابا پہنا دیتے ہیں، اور پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے انہیں جائز قوانین سمجھ کے ان کے بے انصاف عمل درآمد پر لگ جاتے ہیں۔ بالائی 20% اعلیٰ متوسط طبقے سمیت پاکستانی قومی آمدنی کا 50% کنٹرول کرتے ہیں، اور انتہائی نچلی سطح پر زندگی کاٹنے والے 20% پاکستانیوں کے حصے میں محض 7% قومی آمدنی آتی ہے۔ اب یہ فرق اور بڑھ گیا ہے، کیونکہ روپے کی ناقدری اور معیشت کی تیز رفتار پھسلن کے سبب متوسط طبقہ بھی تیزی سے سکڑتا جا رہا ہے۔ UNDP نے 2 برس پہلے بتا دیا تھا کہ 2009 میں متوسط طبقے کی تعریف میں 42% آبادی شامل تھی۔ 2018-19 میں یہ کم ہو کے 36% پر پہنچ گئی، اور اب ایک غیر حتمی تخمینے کے مطابق یہ تناسب کم ہو کے 30 یا 25% رہ گیا ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کا بہت ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، مگر رپورٹ کے 37% ترقیاتی منصوبے بالائی 20% کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں، جبکہ نچلے 20% آبادی کے حصے میں محض 14% منصوبے ہی آتے ہیں، اور ان کا معیار بھی ویسا ہی ہوتا ہے، یعنی عملاً ناقص اور نقشے پر انتہائی خوشنما منصوبے۔ اب تو IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے بھی کھل کے کہہ دیا ہے کہ جب تک ٹیکسوں کا رخ بالائی طبقات کی جانب اور مراعات کا رخ نچلے طبقات کی طرف نہیں ہوگا، پاکستان معاشی دلدل میں ہی پھنسا رہے گا۔ مگر منی بجٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی حکومت مراعاتی طبقے پر ہاتھ ڈالنے کے لیے آمادہ نہیں، اور نچلے طبقات اس قدر ادھموئے ہو چکے ہیں کہ ان سے مزید جوس نکالنا اب بیل کا دودھ دھونے جیسا ہوتا جا رہا ہے۔ 4 ماہ پہلے مفتاح اسماعیل پاکستان کے وزیر خزانہ تھے۔ بقول ان کے یہ ملک صرف 8,000 لوگوں کے لیے بنا ہے۔ عمران خان کی آخری کابینہ میں سے 60% عہدیدار ایچیسن کے فارغ التحصیل تھے، اور یہ صرف ایک کابینہ کا معاملہ نہیں، ہر کابینہ میں لگ بھگ نصف وزیر
एचिसन के होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आधे जज भी एचिसन के हैं। आधे कारोबारी और सनतकार कराची ग्रामर स्कूल ने पैदा किए हैं। अगर मल्टीनेशनल कंपनीज को बालाई क़यादत, बैंकिंग सेक्टर की लीडरशिप और सियासतदानों और अस्करिया की बालाई करीम को भी शामिल कर लिया जाए तो सारा गेम एचिसन, कराची ग्रामर स्कूल, कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल, काकुल, रूट्स और बिकन हाउस समेत दर्जन भर इदारों के गिर्द घूम रहा है। और अगर मौजूदा ढांचा ऐसा ही रहा तो इन्हीं इदारों से हर साल फारिग तहसील होने वाले लगभग 8,000 बच्चे बाकी 4 लाख स्कूलों में पढ़ने वाले 40 लाख बच्चों को निचली सतह पर इस्तेमाल करते हुए हर शोबे में ऐसे ही हुक्मरानी करते नजर आएंगे जैसे कि इन दर्जन भर तालीमी इदारों से निकलने वाले इन बच्चों के वालिदैन इस वक्त हुक्मरानी कर रहे हैं।